السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اس وقت 21 سینچری میں ہیں۔ دین اسلام نے جو عنوان دیا ہے ظہور سے پہلے کے زمانہ کے لیے، اس ظہور سے پہلے کے ٹائم کے لیے، وہ ہے آخر الزمان۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ ہم آخر الزمان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی میں اور آپ اس وقت غیبت کے مرحلے میں ہیں، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے مرحلے میں، اور ہمیں منتقل ہونا ہے، اپنے آپ کو منتقل کرنا ہے اور باقی تمام انسانوں کو منتقل کرنا ہے۔ کس زمانے میں؟ ظہور کے زمانے میں۔ کیا کریں ہم؟ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کیا میتھڈولوجی ہے؟ وہ کیا روش ہے کہ جس کے ذریعے ہم اگر اس روش کو ہم اپنا لیں، دینی روش کو ہم اپنا لیں، تو ہم آسانی سے غیبت کے زمانے کی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے ذریعے اس کے نتیجے میں ہم ظہور تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں لاسٹ ٹائم ایک عنوان ٹچ کیا تھا، وہ تھا تربیت کا، تربیت اولاد کا۔ کون سے رول ماڈلز ہمارے بچے اپنا رہے ہیں؟ ایسے رول ماڈلز جو اجنبی ہیں، جو اسٹرینجرز ہیں، ایسے رول ماڈلز کہ جو اسلام نے کبھی پیش نہیں کیے، صحیح، وہ غیروں نے پیش کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ہمارے بچے اسلامی سوسائٹی کے لیے تیار ہو سکیں، غیبت کے اندر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ادا کر سکیں اور ظہور تک پہنچائیں ہم سب کو۔ اور آخر میں جو لاسٹ سیشن کے آخر میں بات یہ ہوئی تھی کہ اصل میں تربیت اولاد سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلے تربیت کریں اور پھر بات کریں تربیت اولاد کی۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ وچ آئی مینشنڈ ان دا لاسٹ سیشن، وہ کیا تھا کہ در حقیقت شادی سے پہلے ہمیں چاہیے، کپلز کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنی تربیت کا اہتمام کریں۔ تربیت اولاد کا آغاز بچے کی ولادت سے نہیں ہوتا، بلکہ تربیت اولاد کا آغاز خود شادی سے پہلے ہوتا ہے، یعنی خود وجود والدین سے ہوتا ہے۔ صحیح؟ کیوں؟ دیکھیں، ہمیں قرآن نے اس اسلامی سوسائٹی کے لیے جو عنوان دیا ہے وہ ہے حیات طیبہ۔ صحیح ہے؟ طیب حیات، پاک حیات۔ ہم کیسے اپنے آپ کو اس حیات طیبہ تک پہنچائیں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو حیات طیبہ تک پہنچائیں۔ اوکے، یہاں پر دیکھیں، ایک جن علماء نے خصوصاً اسپیشلائزیشن اس ٹاپک پہ کیا ہے، کون سے ٹاپک پہ؟ مہدویت کے اوپر۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ روایات کے روح سے، البتہ ساری باتیں، سارے مطالب جو میں بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ احادیث کی روح سے، قرآنی آیات کی روح سے۔ دیکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ غیبت امام زمان علیہ السلام کے مرحلے میں، یعنی میں اور آپ اس وقت غیبت کے اندر ہیں، غیبت کے زمانے میں ہیں، جب تک غیبت کے زمانے کے وظائف کو درست ادا نہیں کریں گے، تب تک ظہور امکان پذیر نہیں ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل، ظہور از ناٹ پاسبل جب تک غیبت کی رسپانسبلٹیز کو میں اور آپ ادا نہیں کریں گے۔ خوب، غیبت میں کیا کرنا ہے؟ غیبت میں ہمیں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیسے؟ امام زمانہ علیہ السلام انسان کامل ہے، اوکے، صحیح۔ جب تک میں اور آپ انسان کامل کے سفر کو شروع نہیں کریں گے اور طے نہیں کریں گے، تب تک یہ ظہور کا مرحلہ، اس میں داخل ہونا پاسبل نہیں ہے۔ امام عدل ہیں، امام عادل ہیں، امام آنے والے ہیں عدالت کا نظام برقرار کرنے کے لیے۔ بس جب تک میں اور آپ اپنے وجود میں عادل نہیں بنیں گے، جب تک عدالت کا نظام ہم اپنے اندر کریٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کی اس آئیڈیل سوسائٹی کے لیے تیار ہیں؟
پاسبل نہیں ہے. امام ان عالی صفات کے مظہر ہیں. جب تک وہ عالی صفات ہم اپنی حد تک، اپنے وجود کے حد تک اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مثلا امام زمانہ کی سپاہی بننا چاہتے ہیں. امام زمانہ کا سپاہی بننا، امام زمانہ کی سوسائٹی کے اندر رہائش اختیار کرنا، اس میں رہنا، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مقدمات ہیں جو غیبت کے زمانے میں ہمیں آمادہ کرنے ہوں گے. ٹھیک، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئیں، اس بیسک ٹاپک کو ٹچ کریں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، ایک ٹو وے ڈسکشن ہو انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ تربیت انسان، تربیت آخر الزمان، تربیت ان دا 21st سینچری. جو ٹاپک آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے لیے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اب جو مین بنیاد ہے تربیت کی وہ کیا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر سوسائٹی کا، ہر معاشرے کا یونٹ، صحیح ہے، ہر معاشرے کا ایک یونٹ ہے، مختلف یونٹس ہیں. وہ یونٹس کیا ہے؟ وہ یونٹس ہے فیملیز، خاندان. اوکے، جب تک خاندان درست نہیں ہوگا تب تک سوسائٹی درست نہیں ہوگی، جب تک اس وقت تک معاشرہ، اجتماع درست نہیں ہوگا. بس ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم آئیں فیملیز، ہم سب فیملیز کا حصہ ہیں. ممکن ہے کوئی بیٹا ہو، ممکن ہے کوئی باپ ہو، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے. صحیح، ہر ایک کا اپنا رول ہے. ہر ایک ممکن ہے کوئی انسان ایک ہی ٹائم پہ 5 رولز ادا کر رہا ہو. مثلا ایک ہی انسان باپ بھی ہے، ایک ہی انسان بیٹا بھی ہے، یہی انسان بھائی بھی ہے. صحیح ہے، یہی انسان ممکن ہے آگے جا کے سسر بن جائے. صحیح، تو یہ مختلف رولز ہیں ہم سب کے. ٹھیک ہے، آئے ہم سب اپنے ان تمام رولز کو احادیث اور روایات سے اخذ کریں. دیکھیں کہ روایات کے اندر سیرت اہل البیت علیہ السلام میں ان رولز کے بارے میں کیا عرض کیا گیا ہے، کیا پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس رول ماڈل کے ذریعے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس اسلامی سوسائٹی کے لیے. وہ سوسائٹی کہ اگر وہ سوسائٹی نہیں بنے گی، امام کا ظہور نہیں ہوگا. امام ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور صفر سے کام شروع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. امام کو آنے کے لیے ایک ہموار زمین چاہیے. وہ ہموار زمین کیا ہے؟ ایک اعلیٰ سوسائٹی، ایسی سوسائٹی جس میں ایسے انسان رہتے ہوں جو عالی صفات کے حامل ہوں، جن کے اندر جو خود مظہر عدل ہوں، جو خود مظہر صفات انسانی و الہی ہوں. صحیح، ہمیں ایسے انسان چاہیے، ہمیں ایسی سوسائٹی چاہیے. ٹھیک، ایسے سوسائٹی جس میں وحدت ہو، جس میں تفرقہ نہ ہو. ٹھیک، ایسی سوسائٹی جس میں کرائم کم سے کم ہو. صحیح ہے، امام کو ایسی سوسائٹی میں آنا ہے اور غیبت کے زمانے میں ہمیں ایسی سوسائٹی بنانی ہے. اوکے، خوب. اب یہاں پر ایک دیکھیں، میں اسی ٹاپک کو باقاعدہ سے، یعنی آفیشیلی ہم اس کو نیکسٹ ویک شروع کریں گے، لیکن کچھ مقدماتی باتیں رہتی ہیں جو میں ابھی، جو کہ 5 منٹ اور ہیں میرے پاس. صحیح، کوشش یہ کہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہ جاؤں، لیکن کوشش ہوگی کہ یعنی ایک ریڈ لائن میں سیٹ کر لیتا ہوں کہ 15 منٹس از مائی ریڈ لائن. اوکے، 15 منٹ سے میں آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، اگرچہ ٹاپک بہت وسیع ہے. خوب، آج آپ اجازت دیں کہ یہ 15 منٹس کی ریڈ لائن تک میں پہنچ جاؤں اور اس سیشن کو میں اینڈ کروں، اور پھر اگلے ہفتے سے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز ہم کر سکیں. دیکھیں، آج ہماری سوسائٹی میں، جس طرح میں نے لاسٹ سیشن میں عرض کیا تھا کہ کس طرح تربیتی ایشوز ہیں بچوں کے حوالے سے. صحیح ہے، کچھ بچوں نے جان سینا کو، شاہ رخ خان کو، اور پتہ نہیں کیا کیا، اسپائڈر مین اور سپر مین کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور عجیب و غریب معاملات ہیں. صحیح ہے، آئیں اب ماں باپ کے اوپر بات کرتے ہیں، پیرنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت کیا ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں. صحیح ہے، آپ خود اگر انٹرنیٹ کے اوپر جا کے سرچ کریں کہ ہر کنٹری کے ڈائیورس ریٹس کتنے ہیں، ہر کنٹری کے اندر طلاق کے ریشیو میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے،
تو اس میں سے ایک کنٹری خود ہماری کنٹری ہے، ہماری سوسائٹی ہے، پاکستانی انڈین سوسائٹی ہے. خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں میری تحقیق زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں اور اسپیشلی آپ مسلمانوں میں، ظاہر سی بات ہے اکثریت مسلمان ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ طلاق کے ریشیو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کو ممکن ہے کہ آپ ڈیٹیل میں شاید نہ جانتے ہوں، لیکن چونکہ جو ریسرچ کرنے والے محققین ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، صحیح، کہ طلاق کے ریشیو میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے، کیوں مسلمان سوسائٹیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں ان میں طلاق کا اضافہ عجیب بنی ہے. اب دیکھیں، میں بہت ساری وجوہات ہیں، ہم آئیں گے اس کے اوپر، کیوں مثلا وہ کیا پرابلمز ہیں یعنی ایک کلی طور پر کامن گراؤنڈز کے اندر تمام فیملیز کے اندر کچھ کامن پرابلمز پائی جاتی ہیں. مثلا کیا پرابلمز ہیں؟ جیسے مثلا شادی ہوتی ہے، صحیح ہے، اب جو ماں باپ جن کے بچے بڑے ہو گئے اور جو ساس سسر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جاتے ہیں لڑکی ڈھونڈنے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، صحیح ہے، منگنی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور یہ لڑکی تو میری بیٹی کی طرح ہے، اور صحیح ہے، وہاں سے بھی دوسرے جو ساس سسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ داماد تو ہمارے بیٹی کی طرح ہے. اوکے، یہ ساری ماشاءاللہ باتیں ہوتی ہیں اعلیٰ درجے کی، لیکن جب شادی ہونے کے بعد لڑکی آتی ہے گھر میں قدم رکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں سینیریو، دیکھیں کیا ہوتا ہے. سسر جی گئے ہوئے آفس میں، اوکے، بیٹا گیا ہوا ہے، نیا دولہا، صحیح ہے، دولہے صاحب گئے ہوئے آفس میں، سسر جی بھی اپنے آفس میں، دونوں میلز جو ہیں وہ اپنے اپنے کام سے گئے ہوئے باہر. گھر میں کون ہے؟ ساس اور بہو. ساس ٹی وی دیکھ رہی ہے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، صحیح. بیٹی دیکھ رہی ہے میرے پاس تم ہو. اوکے، یہ فیکٹس ہیں، دیز آر فیکٹس. اچھا، دن گزر رہے ہیں. اب ان ڈراموں نے اس قدر اثر کیا ہے اس ساس کے اوپر اور اس بہو کے اوپر، آہستہ وہی ساس جو اس بہو کو بیٹی کہتی تھی، اب آپ دیکھیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں، تم نے یہ برتن اس طرح کیوں رکھا، تمہیں ایسا رکھنا چاہیے تھا، تم نے گھر کو فار ایگزامپل اس طرح کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے بھائی، صحیح ہے. اب یہ ساس یہ نہیں دیکھتی ہے، جو 50 سال کی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی بالآخر یہ بہو ہے، اس کا سلیقہ اور ہے، میرا سلیقہ اور ہے، میرا سٹائل کام کرنے کا اور ہے، اس کا سٹائل اور ہے. یہ نہیں دیکھتی، بلکہ نہیں، یہ میری طرح کام نہیں کرتی. وہ جو ڈرامے ہیں وہ اس قدر، کیونکہ میڈیا کا کام ہی ہے، یہ ڈراموں کا کام ہی ہے کہ انسان کے سب کانشیس میں اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ڈرامے، وہ میڈیا، صحیح ہے، کہ خود ساس کو بھی نہیں پتا کہ میں جو ریاکشنز دکھا رہی ہوں اپنی بہو کی نسبت، جو نیگیٹو ریاکشنز، وہ اس ڈراموں کی وجہ سے ہے. اس ڈرامے کی جو سٹوری لائن ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف واقعات اور حوادث ان ڈراموں میں ذکر جو دکھائے جاتے ہیں، وہ میرے سب کانشیس میں، میرے لاشعور میں اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کا ریاکشن میں اپنی بہو کو دکھاتی ہوں. اور بہو کو آپ دیکھیں، صحیح ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے تربیت یافتہ زیادہ نہیں ہے، ساس بھی تربیت یافتہ نہیں ہے. دونوں کے درمیان یہ مسائل بعد میں جو ہے 1 سال 2 سال گزر جاتے ہیں. وہ بہو جس نے میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتی یار یہ شوہر تو اچھا نہیں، وہ لڑکا بہتر ہے، صحیح ہے. اس وقت آپ دیکھیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کس قدر ہو رہے ہیں فیملیز کے اندر. خوب، ایک تو ساس بہو کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ دیکھیں کیا ہے، صلہ رحمی کا نہ ہونا. بہن کا بہن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہن کا بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، صحیح ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی بہنوں کے اندر اور رشتہ داروں میں اصلاً کوئی تعلق نہیں آپس میں. کیوں؟ یہ مہدوی، یہ اسلامی سوسائٹی ہے، ہم اسلامی سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف سے مجلس امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین کی بات بھی نہیں مانتے. کس قدر تاکید ہے ائمہ علیہ السلام کی صلہ رحمی کے اوپر، لیکن مجلس بھی ان کی کرتے ہیں اور بعد میں ان کی بات بھی نہیں ماننی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ انصاف سے کام لیں ہم. اور
آخری، اور اب کو 15 منٹس ہو چکے. میں نے کہا تھا میں 15 منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا. بہت ساری باتیں یہاں رہتی تھیں. بس میں یہاں پر خلاصہ یہ کروں گا. دیکھیں فیملیز کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ڈیٹیل میں آئیں گے. صحیح ہے. اور ایوری سنڈے کو ہم تربیت کی بات کریں گے. فیملیز، ہم تربیت اولاد کے بارے میں بھی یہاں بات کریں گے، اور تربیت ماں باپ، تربیت انسان. ٹھیک. اور جو مسائل پیش آتے ہیں، جو صحیح طریقہ کار ہے اپنی تربیت کرنے کا. خوب. اب ہو سکتا ہے کہ یہ سیشنز تقریباً 100 سیشنز تک جائیں، 100 سیشنز، 120 سیشنز. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ٹائم لیمٹ 15 منٹس، میکسیمم 15 منٹس رکھی ہوئی ہے. صحیح. تو اسی وجہ سے یہ سیشنز جو ہیں وہ 100 تک جا سکتے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں ہوں گے اور آسان فہم ہوں گے، سب کچھ سمجھ میں آنے والے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے نظر میں جو آپ کی اوپینینز ہیں کسی بھی حوالے سے، کوئی سجیسچن ہے، آپ حتماً یوٹیوب کے اس کمنٹ باکس میں حتماً شیئر کریں، اور فیس بک پہ پرائیویٹ میسج بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں حتماً آپ کی اوپینینز اور سجیسچنز کا انشاءاللہ منتظر رہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.